وآل اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی حکمت کا درود پڑھ لیتے ہیں جی اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ مرحوم مصنف سید کاظم القزوینی رحمہ اللہ نے موضوع گفتگو یہ شروع کیا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے متعلق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہمارے پاس کون سی ہیں۔ تو مقدمتاً انہوں نے بیان کیا تھا کہ اس بارے میں بہت زیادہ احادیث ہیں اور ہر موقع کے اوپر، حتیٰ کہ جو اللہ کے رسول کی آخری بیماری کا موقع تھا، اصحاب کے اجتماع کا موقع، غدیر خم کا موقع، یعنی بڑے حساس مواقع کے اوپر بھی اللہ کے رسول نے امام مہدی علیہ السلام کے متعلق جو ہے وہ قسم کھا کے اور بڑی تاکید کے ساتھ جو ہے وہ اس چیز کو بیان فرمایا ہے۔ اور پھر مصنف نے ایک نقطہ یہ بھی بیان کیا تھا کہ خود اہل سنت کی کتب میں بھی کہ یہ احادیث ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں، شیعہ کی کتب میں تو ہیں بھی صحیح۔ اور بطور نمونہ کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم 13 احادیث جو ہے وہ نقل کریں گے، اس میں سے 7 احادیث جو ہے وہ ہم بیان کر چکے ہیں اور باقی جو احادیث ہیں وہ انشاءاللہ آج کے درس میں بیان کریں گے۔ 8 نمبر جو حدیث ہے وہ حشام بن سالم کی جو ہے وہ روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، اور امام صادق علیہ السلام اپنے آبا و اجداد سے روایت کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ گفتگو پہنچتی ہے اللہ کے رسول تک، کہ جس میں اللہ کے رسول یہ فرماتے ہیں کہ القائم من ولدی اسمہ اسمی و کنیتہ کنیتی و شمائلہ شمائلی و سنتہ سنتی، کہ قائم جو ہوگا وہ میری اولاد میں سے ہوگا اور اس کا اسم میرا اسم ہوگا، اس کی کنیت میری کنیت ہوگی، اور اس کی جو شمائل ہیں، شمائل یعنی اخلاق کی جو صفات ہوتی ہیں اور جو طبیعت اور نیچر ہوتی ہے وہ بالکل کیا ہے میری طرح کی ہوگی، اور اس کی جو سنت یعنی اس کا جو طریقہ کار ہوگا وہ بھی کیا ہے میرا طریقہ کار ہوگا۔ اور ہم نے یہاں پہ واضح کیا کہ اللہ کے رسول کی سنت اور طریقہ کار ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح انہوں نے رحمت کے ساتھ جو ہے وہ ایک اسلام کو قائم کیا، تو آخری جو امام ہیں وہ بھی رحمت کے ذریعے سے رحمت بن کے آئیں گے اور بالکل رسول خدا کی سنت کے مطابق، انہی کے طریقے کے مطابق، انہی کے اخلاق کے مطابق کیا ہے حکومت قائم کریں گے۔ یقیم الناس علی ملتی و شریعتی و یدعوہم الی کتاب اللہ عز وجل، کہ وہ لوگوں کو جو ہے وہ میرے دین کے اوپر قائم کریں گے اور لوگوں کو اللہ کی کتاب کی طرف دعوت دیں گے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کے رسول نے مزید جو ہے وہ تاکید فرمانا شروع کی، فرمایا کہ من اطاعہ اطاعنی ومن عصاہ عصانی ومن انکرہ فی غیبتی فقد انکرنی، کہ جس نے اس کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے اس کی معصیت کی اس نے میری معصیت کی، اور جو اس کی غیبت میں منکر ہو گیا تو وہ گویا کہ میرا منکر ہو گیا۔ ومن کذبہ فقد کذبنی ومن صدقہ فقد صدقنی، اور جس نے اس کی تکذیب کی اس نے میری تکذیب کر دی، اور جس نے اس کی تصدیق کی اس نے میری تصدیق کر دی۔ اور پھر اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ میں اللہ کی طرف جو ہے وہ شکایت کروں گا، الی اللہ اشکو المکذبین لی فی امری، کہ جو مجھے جھٹلائے گا امام مہدی کے متعلق کہ امام مہدی کے متعلق میں نے درست نہیں فرمایا، تو میں اللہ کے ہاں جو ہے وہ شکایت کروں گا۔ اور اسی طریقے سے والجاحدین لقولی فی شانہ، کہ جو امام کی شان اور حیثیت کے متعلق میرے اقوال کو جو ہے وہ انکار کرے گا تو میں اس کی بھی شکایت کروں گا۔ والمضلین لامتی عن طریقتی، اور جو میری امت کو گمراہ کرے گا امام مہدی کے رستے سے میں اس کی بھی کیا شکایت کروں گا۔ وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، اور ظالموں کو پتہ چل جائے گا کہ ان کا آخری ٹھکانہ کیا ہے، کیا ہوگا۔ یعنی یہ بڑی جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک تاکید کے ساتھ جو ہے وہ امام مہدی کے متعلق ارشاد فرما رہے ہیں۔ یہ 8 نمبر روایت تھی۔ 9 نمبر روایت جو ہے وہ جو مصنف نقل کی وہ بحار الانوار سے علامہ مسیح رحمہ کی، اور یہ ابن عباس سے روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی بن ابی طالب امام امتی و خلیفتی علیہم بعدی ومن ولدہ القائم المنتظر، کہ علی بن ابی طالب جو ہے وہ میری امت کے امام ہیں، میرے بعد میرے خلیفہ ہیں، اور اسی کی اولاد سے جو ہیں وہ قائم منتظر ہیں۔ الذی یملأ اللہ عز وجل بہ الارض عدلا وقسطا کما ملئت جورا وظلما، کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے زمین کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و جور سے کیا ہے بھر چکی ہوگی۔ اور پھر اللہ کے رسول نے یہاں پہ قسم کھائی ہے والذی بعثنی بالحق بشیرا،
کہ اس ذات کی قسم ہے کہ جس نے مجھے حق کے ساتھ بشیر بنا کے بھیجا ہے کہ ان ثابتین علی القول بھی فی زمان غیبت ہی لعاذ من الکبریت الاحمر، کہ امام کی غیبت کے زمانے میں جو امام کے قول کے اوپر باقی رہیں گے اور امام کے عقیدے کے اوپر باقی رہیں گے، کہ فرمایا کہ یہ کبریت احمر سے بھی تھوڑے لوگ ہوں گے۔ کبریت احمر ایک تعبیر استعمال ہوتی ہے عربی محاورے میں، کہ جو ایک انتہائی شاذ و نادر بندوں کو کیا ہے استعمال کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ کبریت احمر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سرخ رنگ کا کیا ہے سونا ہوتا ہے، کہ جو بڑا کیا ہے نایاب ہے، نہیں پایا جاتا پوری دنیا میں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت سلمان نبی جب وہ چیونٹی کی وادی سے گزرے تھے تو وہاں پہ جو ایک جوہر تھا اور سونا تھا وہ کیا کبریت احمر ہے، کہ جو بہت کیا تھوڑا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے یہاں پہ قسم کھا کے فرمایا کہ جب امام کی غیبت کا زمانہ ہوگا تو امام کے قول کے اوپر باقی رہنا، ان کے عقیدے کے اوپر باقی رہنا، ان کی غیبت کے اوپر باقی رہنا، یہ لوگ کیا بہت تھوڑے ہوں گے، بہت کم ہوں گے۔ اچھا، اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ اللہ کے رسول ہیں اور اس زمانے میں جو ہے وہ اصحاب کے درمیان یہ امام مہدی کے متعلق فرما رہے ہیں، تو اس ٹائم پہ فقام علیہ جابر بن عبداللہ انصاری، جابر بن عبداللہ انصاری کھڑے ہوئے اور انہوں نے یہ سوال پوچھا کہ یا رسول اللہ وللقائم من ولدک غیبت، کہ کیا آپ کے جو اولاد میں سے قائم ہوں گے کیا ان کی غیبت بھی ہوگی کہ وہ لوگوں سے اوجھل ہو جائیں گے؟ فرمایا کہ اے وربی، کہ اللہ کی قسم ان کی غیبت ہوگی۔ پھر اللہ کے رسول نے یہاں پہ ایک آیت پڑھی ہے قرآن مجید کی، اور یہ جو آیات اللہ کے رسول نے یہاں پہ تلاوت فرمائی، اس سے اس سوال کا جواب بھی واضح ہوتا ہے کہ یہ غیبت کیوں ہوگی، آخر اس کی وجہ کیا ہے۔ فرمایا کہ وَلَيُمَحِّصَ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ تاکہ اللہ ان لوگوں کو چھان لے، خالص کر دے کہ جو اہل ایمان ہیں اور کافروں کو کیا ہے نابود کر دے۔ تو یہ بہت ساری روایات میں کیا اس کی تشریح کی گئی ہے کہ یہ جو قرآن کی آیت کہتی ہے کہ اہل ایمان کو اللہ جو ہے وہ آزماتا ہے، چھانتا ہے، چھان کے ان کو کیا خالص کر کے رکھتا ہے، تو یہ غیبت کے بھی کیا یہی فلسفہ ہے کہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کون امام کی غیبت میں لوگ ہیں جو امام کے امر کے اوپر اور جو رسول خدا نے ارشادات فرمائے تھے اس کے اوپر باقی رہتے ہیں۔ یعنی وہ جو قرآن مجید کی بالکل شروع کی آیت ہے اہل تقوی کی صفات ہیں کہ یؤمنون علی الغیب، کہ یہ غیب کے اوپر ایمان لانے والے ہوتے ہیں، تو اس کے ضمن میں بہت ساری ہمارے پاس روایات ہیں کہ اس غیب سے مراد جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام ہے، کہ جس کے متعلق اللہ کے رسول نے بشارتیں دی تھیں۔ کیونکہ جب دنیا زیادہ ترقی کر رہی ہے، ٹیکنالوجی وغیرہ آ رہی ہے، تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ غیب کی باتوں پہ ایمان کیا ہے لانا چھوڑ گئے ہیں۔ تو یہاں پہ پھر یہ فرمایا کہ اب اہل ایمان کا کیا ہے یہاں پہ آزمائش ہوگی کہ اہل ایمان کیا غیب کی باتوں پہ ایمان رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، وہ غیب کی باتیں کہ جو اللہ کے رسول نے کیا ہے بیان فرمائی تھیں۔ اور پھر فرمایا اللہ کے رسول نے کہ یا یابر ان ھذا الامر من امر اللہ، کہ یہ جو غیبت ہے نا یہ اللہ کا امر ہے، اللہ کی شان ہے، اللہ کا معاملہ ہے، وہ سر من سر اللہ، اور اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور مطوی عن عبادہ، اور یہ اپنے بندوں سے چھپایا گیا ہے۔ کہ یہ غیبت کیوں ہے؟ یہ ایک ایسا راز ہے کہ جو چھپا دیا گیا ہے۔ فَإِيَّاكَ وَالشَّكَّ فِي أَمْرِ اللَّهِ فَهُوَ كُفْرٌ، پس تم اس بات سے بچے رہنا کہ اللہ کے معاملے میں تم کیا شک کرو، کیونکہ اللہ کے کاموں میں تم شک کرو گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ کفر ہو جائے گا۔ یعنی یہاں پہ وہ جو غیب کے اوپر ایمان لانے والی ایک صفت ہے اس کو اللہ کے رسول کیا بیان فرما رہے ہیں کہ اس کے اوپر تم نے کیا رہنا ہے؟ باقی رہنا ہے، چاہے اس کی وجہ تمہیں معلوم نہ بھی ہو۔ کہ جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا یہ غیب عقیدہ ہے تو ہم اس کے اوپر کیا ہے باقی رہیں گے۔ 10 نمبر جو روایت ہے یہ ایک لمبی روایت ہے، ابو سعید الخدری کی ہے، کہ جس میں اللہ کے رسول نے جو ہے وہ اہل بیت کے فضائل پڑھے ہیں، اور پھر اس کے درمیان میں کیا ہے امام مہدی علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ اور یہ فضائل جو ہے وہ اللہ کے نبی نے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی کیا ہے سامنے پڑھے ہیں۔ فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لفاطمہ یا بنی ان اعطینا اہل البیت سبعا لم یعطها احد قبلنا، کہ ہم اہل بیت کو 7 ایسی صفات دی گئی ہیں کہ جو ہم سے پہلے کسی کو عطا نہیں ہوئی۔ وہ ان میں سے پہلی صفت کیا ہے کہ نبینا خیر الانبیاء، کہ ہمارا جو نبی ہے وہ تمام انبیاء سے کیا افضل ہے، وہ ابو کا، اور وہ تیرے والد ہیں۔ وہ وصینا خیر الاوصیاء، اور جو ہمارا وصی ہے وہ تمام اوصیاء سے افضل ہے، وہ بعلک، اور وہ تمہارے شوہر ہیں۔ وہ شہیدنا خیر الشہداء، اور ہمارا جو شہید ہے وہ تمام شہداء سے افضل ہے، وہ عم ابیک حمزہ، اور وہ تمہارے والد کے چچا جو ہیں وہ حمزہ ہیں۔ وَمِنَّا مَنْ لَهُ جَنَاحَانِ قَضِيبَانِ يَطِيرُ بِهَا فِي الْجَنَّةِ وَهُوَ ابْنُ عَمِّكَ جعفر، اور ہم میں سے ایک ایسی ہستی بھی ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رنگین 2 پر عطا کرے گا، کہ جن کے ذریعے سے وہ جنت میں کیا پرواز کریں گے، اور وہ آپ کے چچا کے بیٹے
कौन है? जाफर हैं। वमिन्ना सिब्त हादिल उम्मा वहुमा इब्नाक अल हसन अल हुसैन, और इस उम्मत के जो सिब्त हैं दो वो भी इसी से हैं और वो तुम्हारे बेटे हसन और हुसैन हैं। और फिर 7वें नंबर पे यानी 7वीं जो खुसूसियत बयान फरमाई ये इमाम महदी के मुतालिक थी, फरमाया कि वो मिन्ना और हम में से। अब यहाँ पे देखें अल्लाह के रसूल का अंदाज बदला है। अब यहाँ पे अल्लाह के रसूल ने कसम खाई है, वो मिन्ना वल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा महदी हादिहिल उम्मा, कि और हम में से है और अल्लाह की कसम है, उस अल्लाह की कसम है कि जिसके सिवा कोई माबूद नहीं है, कि हम में से क्या है इसी उम्मत का क्या होगा? महदी होगा। कि अल्लाह युसल्ली खल्फहु ईसा इब्न मरियम, कि जिसके पीछे जो है वो ईसा इब्न मरियम नमाज पढ़ेंगे। सुम्मा ज़रब बियदिही अला मनकबिल हुसैन। अब यहाँ पे एक कसम खाई और फिर देखें रसूल का अंदाज कि इमाम हुसैन मौजूद थे तो उनके कंधे के ऊपर क्या हाथ मार के कहा कि मिन हाजा, कि वो इमाम महदी कौन होंगे? जो इनकी क्या नस्ल से होंगे। और ये एक दफा नहीं कहा, सलासन क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन हाजा सलासन, कि मिन हाजा कि इमाम हुसैन की नस्ल से होंगे। उनके कंधे पे हाथ मार के कहा, ये 3 दफा क्या है ये जुमला इरशाद फरमाया है। और यहाँ पे मुसन्निफ ने लिखा कि जो शाफी की एक किताब बयान है उसमें उन्होंने ये जुमला नकल किया है कि मिन हाजा महदी हादिल उम्मत, कि वहां पे आगे ये जुमले भी हैं कि मिन हाजा कि इमाम हुसैन से होंगे इस उम्मत के महदी होंगे। तो ये वाज़ेह तौर पे आप देख सकते हैं कि कितनी ताकीद के जरिए से क्या है बयान करते थे। 11 नंबर जो रवायत है, ये रवायत जो है वो जाबिर बिन अब्दुल्ला से है और सही मुस्लिम वगैरह में और अहले सुन्नत की किताबों में नकल हुई है, कि जिसमें जाबिर बिन अब्दुल्ला ये कहता है कि अल्लाह के रसूल को मैंने ये फरमाते हुए सुना कि वो फरमा रहे थे कि कैफ अंतुम इज़ा नज़ला ईसा इब्न मरियम फयक़ूलु अमीरुहुम ताल सल्लि बिना, कि तुम्हारे एक हालात यूं भी आएंगे, उस वक्त तुम्हारे क्या हालात होंगे कि जब ईसा इब्न मरियम नाजिल होंगे और जो उनका अमीर होगा, उनका जो लीडर होगा, वो हजरत ईसा से ये जुमला कहेगा कि सल्ले बिना, ताल सल्ले बिना, कि आओ हमें नमाज पढ़ाओ। ये जो लफ्ज़ सल्ले है जब ये बाग के साथ होता है तो इसके मतलब क्या होता है? नमाज पढ़ाना होता है। सल्ला बिहिम यानी उनको नमाज पढ़ाई, सल्ले बिना यानी उनका जो अमीर है वो उन्हें कहेगा कि आओ हमें नमाज पढ़ाओ, यानी इमाम महदी अलैहिस्सलाम उन्हें ये जुमला कहेंगे कि आए हमें जो है वो नमाज पढ़ाएं। फयक़ूलु, तो वो जवाब में क्या कहेंगे? ला, वो कहेंगे नहीं मैं नमाज नहीं पढ़ाता। क्यों? इन्न बाज़कुम अला बाज़िन उमरा तकरीमतु मिनल्लाहि लिहाज़िल उम्मा, कि तुम में से जो बाज हैं वो बाज के अमीर हैं, सरपरस्त हैं और ये अल्लाह की तरफ से इज्जत है। जब तुम में से बाज को अल्लाह ने अमीर बना दिया हमारे ऊपर और आप हमारे अमीर हैं तो आप ही क्या है नमाज पढ़ाएंगे। तो ये रवायत क्या अहले सुन्नत की किताबों में क्या नकल है? अल्लाह के रसूल से है। 12 नंबर रवायत वो भी किताब फराइद सिमतैन से है और ये रवायत जो है वो बुनियादी तौर पे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से है और ये सारी सिलसिला सनद जो है वो उनके आबाद से होता हुआ अल्लाह के रसूल तक पहुंचता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मन अहब्बा अन यतमस्सक बिदीनी व यरकब सफीनत नजात बादी फलयक्तदि बिअली इब्न अबी तालिब। अब यहाँ पे बहुत सारे क्या फज़ाइल पढ़े हैं अमीरुल मोमिनीन इस्लाम के, कि जो इस बात को चाहता है कि मेरी दीन के साथ तमस्सुक करे और निजात की कश्ती के ऊपर सवार हो जाए, बाद ही मेरे बाद जो निजात चाहता है, फलयक्तदि बिअली इब्न अबी तालिब, तो वो अली इब्न अबी तालिब की पैरवी करे। और आगे क्या करे? फकत पैरवी नहीं बल्कि वले युआद अदुव्वहु वले युवाले वलियहु, कि जो अली का दुश्मन है फिर उससे दुश्मनी भी रखे और जो अली अलैहिस्सलाम का दोस्त है उससे क्या है ये दोस्ती भी रखे। फ़इन्नहु वसीय्यी व खलीफती अला उम्मती फी हयाती व बादा वफाती, कि ये अली हैं कि जो मेरे वसी हैं, मेरे खलीफा हैं मेरी उम्मत के ऊपर, मेरी जिंदगी में भी और मेरे बाद भी। वह इमाम कुल्ल मुस्लिमिन व अमीर कुल्ल मुमिनिन बादी कौलुहु कौली व अमरुहु अमरी व नह्युहु नह्यी व ताबिउहु ताबी व नासिरुहु नासिरी व खादिलुहु खादिली। यानी यहाँ पे एक सिलसिला क्या है फजाइल है कि जो अली को मानता है वो मुझे मानता है, जो उसका इनकार करता है वो मेरा इनकार करता है, जो उसका मददगार है वो मेरा मददगार है, जो उसको रुसवा करने वाला है वो मुझे क्या है रुसवा करने वाला है। सुम्मा काला, फिर फरमाया कि मन फारक अलियन बादी लम यरनी व लम अरहु यौमल क़यामा, कि जो मेरे बाद अली को छोड़ देगा तो फिर क़यामत के दिन ना वो मुझे देख सकेगा और ना ही क्या मैं उसे देखूंगा, यानी बिल्कुल हमारा कोई उससे ताल्लुक ही नहीं बनेगा। वो मन खालफ अलियन, और जो अली की मुखालफत करे हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, अल्लाह ने जो है ऐसे बंदे के ऊपर जन्नत को क्या है हराम कर दिया है। वजाल मअवाहु अन्नार, और उसका ठिकाना क्या करार दिया है जहन्नम करार दिया है। और वमन खज़ल अलियन खज़लहुल्लाहु यौम युअरज़ु अलैहि, और जो अली को रुसवा करे तो अल्लाह भी क्या है क़यामत के दिन उसे रुसवा करेगा। वमन नसर अलियन
نصرہ اللہ یوم یلقاہ ولقنہ حجت عند المسئلہ. اور جو پھر علی کی مدد کرے گا، علی کی مدد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جس طرح قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ کی جو ہے وہ آیت ہے کہ کون ہے جو میری مددگار کرے، کہ من انصاری، کہ میرے مددگار کون ہوں گے، کہ اللہ کے مددگار کون ہوں گے. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد کرنا، یعنی علی علیہ السلام کی مدد کرنا، یعنی علی علیہ السلام جس مشن اور جس ہدف کو لے کر آ رہے ہیں اس کو سپورٹ کرنا اور اس کو کیا پھیلانا. فرمایا کہ جو علی کی مدد کرے گا تو پھر قیامت کے دن جو ہے وہ اللہ بھی اس کی مدد کرے گا، اور جو اس سے سوالات پوچھے جائیں گے تو اس کا جواب بھی کیا اللہ اسے عطا کرے گا. ثم قال، پھر سلسلہ فضائل کو آگے بڑھایا اور فرمایا کہ الحسن والحسین اماما امتی بعد ابیہما و سیدہ شباب اہل الجنہ امہما سیدۃ نساء العالمین و ابوہما سید الوصیین، کہ اس کے بعد جو ہے وہ حسن حسین میری امت کے امام ہوں گے اور سیدہ شباب اہل الجنہ ہوں گے. ان کی جو والدہ ہیں وہ سیدۃ نساء العالمین ہیں اور ان کے جو والد ہیں وہ سید الوصیین ہیں. پھر آگے فرمایا کہ ومن ولد الحسین تسعۃ ائمہ تاسعہم القائم من ولدی، کہ امام حسین کی اولاد سے 9 امام ہوں گے اور جو 9ویں ہوں گے وہ میری اولاد میں سے قائم ہوں گے. طاعتہم طاعتی و معصیتہم معصیتی، کہ جن کی اطاعت میری اطاعت ہے اور جن کی معصیت کیا ہے؟ میری معصیت ہے. اس کے بعد پھر اللہ کے رسول نے پھر کیا ہے ایک یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ میں اس بندے کی پھر شکایت کروں گا اللہ کے ہاں. اللہ اشکو المنکرین لفضلہم والمزیعین لحرمتہم بعدی، کہ میرے بعد جو اہل بیت کے فضائل کا انکار کر دے، ان کی عزت اور احترام نہ کرے، میں اللہ کے ہاں جو ہے اس کی شکایت کروں گا. وکفا باللہ ولیہ وناصرا لعترتی وائمۃ امتی ومنتقما من الجاہدین حقا وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. یعنی یہاں پہ آخر پہ ایسے بندوں کو ظالم قرار دیا کہ جو اہل بیت علیہ السلام اور امام مہدی کا کیا ہے؟ انکار کریں گے. آخری روایت جو ہے وہ غدیر کے دن جو خطبہ تھا اس سے جو ہے وہ ارشاد فرمائی، اور مصنف نے یہاں پہ لکھا کہ غدیر کے دن جو ہے وہ 1,20,000 جو ہے وہ مسلمان تھے اور ان کے درمیان یہ خطبہ فرمایا. اور اس خطبے میں بہت کیا ہے ایک لمبا خطبہ ہے، اور معاشر الناس، اے لوگو یوں کر کے اللہ کے رسول کے کیا بہت زیادہ خطابات ہیں. تو ان میں سے معاشر الناس سے ایک خطاب یوں بھی ہے کہ معاشر الناس النور من اللہ عز وجل فی مسلوق ثم فی علی ثم فی النسل منہ الی القائم المہدی، کہ اے لوگو اللہ کا جو نور ہے وہ میرے اندر بھی ہے اور پھر علی علیہ السلام کے اندر وہ نور چل رہا ہے، پھر اس کے بعد جو اس کی نسل ہوگی الی القائم المہدی، قائم مہدی تب کیا ہے وہ نور کیا کرے گا؟ سفر کرے گا. اور امام مہدی کون؟ کہ الذی یاخذ بحق اللہ وبکل حق هو لنا، کہ جو اللہ کے جو ہے وہ حق کو پھیلائیں گے، اللہ کے حق کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر کام کریں گے. اور اس کے بعد جو ہے وہ آخر خطبہ تک کیا ہے پھر مزید کیا ارشاد فرماتے گے. یعنی خطبہ غدیر کے اندر بھی اللہ کے رسول نے جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا اور لوگوں کو کیا اس بات کی طرف متوجہ فرمایا. یہ 13 احادیث جو ہے وہ نقل کرنے کے بعد مصنف کہتے ہیں کہ ان احادیث میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے بہت ساری قسمیں کھائی ہیں، جن میں سے ایک قسم کیا ہے کہ والذی بعثنی بالحق بشیرا، کہ اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بشیر بنا کے بھیجا. دوسری قسم اپنی جان کی قسم کھائی ہے کہ والذی نفسی بیدہ، کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. اور یہ قسم کب کھائی تھی؟ جب وہ آخری کیا ہے موت کے ان کے ایام تھے اور مریض تھے، جب اللہ کے جب بیمار تھے تو اپنی مرض میں کیا یہ انہوں نے قسم کھائی تھی. اور تیسری قسم یوں کھائی کہ واللہ الذی لا الہ الا ہوا، کہ اس اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. یعنی یہ ساری قسمیں کھا کے اس کے بعد پھر باقاعدہ طور پہ ان لوگوں کے لیے بد دعا کرنا کہ جو امام مہدی کا انکار کریں گے. یہ ساری چیزیں بتلاتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے اپنے زمانے میں امام مہدی علیہ السلام کے متعلق بہت زیادہ ارشادات فرمائے اور ہر موقع کے اوپر بڑی تاکید کے ساتھ کیا ہے امت کو اس بات کی کیا ہے یاد دلائی ہے. اور اب امت کیا اس چیز کو بھول رہی ہے اور اللہ کے رسول کے فرامین کو پس پش ڈال دیا ہے. تو یہ ایسی ہے کہ جس کی اللہ کے رسول نے خود کیا ہے اس چیز کی خبر دی تھی جابر کو کہ اس زمانے میں امام مہدی کے عقیدے کے اوپر قائم رہنے والے اور ان کی غیبت کا اقرار کرنے والے، غیبت کا مطلب کیا ہے کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں اور ہمارے درمیان میں موجود ہیں، فقط ہمارا ان سے رابطہ نہیں ہو رہا اور وہ دین کو پھیلا رہے ہیں، اپنی ہدایت کا کام کر رہے ہیں، فقط ہم انہیں پہچان نہیں پاتے. یہ والا جو عقیدہ ہے نا اس کے اوپر بہت ہی تھوڑے لوگ ہوں گے کہ جس سے کبریت احمر سے بھی کیا ہے شاذ و نادر کا. اور یہ سارے اسی وجہ سے ہے کہ اللہ کے رسول کی حدیث کو کیا پس پشت ڈال دیا گیا. اس کے بعد جو ہے وہ مصنف ایک دوسری بحث شروع کریں گے اور کہیں گے کہ یہ تو اللہ کے رسول کی حدیث کے ہم نے آپ کو 13 نمونے دکھائے،
اس کے علاوہ بہت ساری احادیث ایسی ہیں کہ جو خود امیر المومنین علیہ السلام اور باقی جو اہل بیت علیہ السلام ہیں تو انہوں نے بھی اپنے زمانے میں ہر زمانے میں اصحاب کو کیا ہے امام مہدی کے وجود کے متعلق، ان کی غیبت کے متعلق، ان کی صفات کے متعلق آگاہ فرمایا ہے، اور انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اس درس کو کیا ہے مزید بھی ہم آگے کیا ہے جاری کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم واہلک عدوہم وصلوا علی محمد وعلی محمد۔ اللهم صل على محمد وعلى